بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عقیقہ ایک اسلامی روایت ہے اور اس اسلام میں ایک انتہائی مستحسن عمل ہے۔ خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کے لیے عقیقے کو اہم سمجھنے کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، شکر گزاری۔ عقیقہ بچے کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تحفظ۔ عقیقے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے تحفظ فراہم کرتا ہے اور بچے کو برائی اور نقصان سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، طہارت۔ عقیقے کو بچے کے لیے تزکیہ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ والدین کی پاکیزگی ہے۔ برکتی۔ عقیقے کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ وہ بچے اور خاندان کے لیے برکت اور خوش قسمتی لاتا ہے۔ روحانی۔ عقیقے کو بچوں کے لیے روحانی نشوونما اور نشوونما کا اہم مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔ سنت۔ عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اسلام میں ان کی روایت پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی جاتی ہے۔ کمیونٹی۔ عقیقہ کمیونٹی کے اکٹھے ہونے اور نئے بچے کی آمد کا جشن منانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ عقیقے کی تصریحات کے لحاظ سے اسم عام طور پر شامل ہے جانور کی قربانی کرنا، غریبوں اور مسکینوں میں گوشت تقسیم کرنا، بچے کا سر منڈوانا، بچے کا نام دینا، بچے کی بھلائی اور مستقبل کے لیے دعا کرنا۔ یاد رکھیں، عقیقہ ایک انتہائی محتسن عمل ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں نوزائیدہ بچے کے لیے عقیقہ انتہائی مستحب ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ تاہم یہ ایک نیک عمل اور بچے کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بچہ اسلام کی فطری حالت میں پیدا ہوتا ہے اور ان کے والدین ہی اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتی ہیں۔ عقیقہ بچے کا استقبال کرنے اور انہیں مسلم کمیونٹی سے متعارف کرانے کا ایک طریقہ ہے اور یہ عام طور پر پیدائش کے 7ویں دن انجام دیا جاتا ہے۔ اگر 7ویں دن عقیقہ کرنا ممکن نہ ہو تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی خاندان مالی تنگی یا دیگر وجوہات کی وجہ سے عقیقہ نہ کر سکے تو اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ تاہم اگر ان کے پاس اسباب ہیں اور وہ عقیقہ نہیں کر سکتے تو اس نیک عمل سے وابستہ برکات اور نماز سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے کی اچھی اخلاق کے ساتھ پرورش کی جائے، اسے اسلام کے بارے میں سکھایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرنے میں ان کی مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم اپنے بچوں کی پرورش صحیح راستے پر کریں۔ عقیقے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ یہ ہیں۔ ہر بچہ اسلام کی فطری حالت پر پیدا ہوتا ہے اور ان کے والدین جو انہیں یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ عقیقہ ایک قربانی ہے جو بچے کی پیدائش کے موقع پر کی جاتی ہے اور یہ بچے کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ بچے کا عقیقہ ایک قربانی ہے جو اس کی پیدائش کے 7ویں دن کیا جاتا ہے اور یہ بچے کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بچے کا عقیقہ بچے اور اس کے والدین کے لیے استغفار کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں امام حسن اور حسین کے لیے عقیقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقیقہ بچے کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقیقہ بچے کے لیے برکت اور خوشحالی حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ حدیث اسلام میں عقیقے کی اہمیت اور بچے اور ان کے خاندان کے لیے اس کے فوائد کو اجاگر کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی خاندان اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرتا تو اسے برکت اور حفاظت کا ایک گمشدہ موقع سمجھا جاتا ہے۔ تاہم عقیقہ نہ کرنے سے کوئی سزا یا گناہ وابستہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اسلام کی فطری حالت پر پیدا ہوتا ہے اور ان کے والدین ہی انہیں یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر بچہ اسلام کی طرف فطری رجحان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس کی پرورش اور رہنمائی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی خاندان عقیقہ نہیں کر سکتا
تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تزکیہ اور حفاظت کے ذرائع سے محروم ہو جائیں، لیکن اس بچے کی فطری معصومیت یا اسلام کی طرف فطری رجحان متاثر نہیں ہوتا۔ اگر کسی خاندان کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو وہ بعد میں عقیقہ کرنا چاہے تو وہ کسی بھی وقت ایسا کر سکتا ہے، چاہے بچہ بڑا ہو جائے۔ تاہم یہ جاننا ضروری ہے کہ عقیقہ ایک غور کعبہ ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو اسے دوبارہ نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ یہ کہ عقیقہ نہ کرنے سے کوئی سزا یا گناہ وابستہ نہیں، بلکہ یہ برکت اور حفاظت کا ایک موقع ضائع ہوتا ہے۔ اگر کسی خاندان سے عقیقہ چھوٹ جائے تو وہ اسے بعد میں بھی سر انجام دے سکتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ اپنے بچے کی روحانی نشو و نما کو ترجیح دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیقہ اسلام میں ایک خوبصورت روایت ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اسے صحیح طریقے سے انجام دینا چاہتے ہیں۔ عقیقہ کرنے کے طریقہ کار سے متعلق محراج ہیں۔ صحت مند جانور کا انتخاب کریں۔ عقیقے کے لیے ایک صحت مند بھیڑیا یا بکری کا انتخاب کریں۔ جانور کو کسی قسم کی خرابی یا بیماری سے پاک ہونا چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جانور کی عمر صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جانور کی عمر کم از کم 6 ماہ ہونی چاہیے۔ ذبح کریں۔ ذبح کا اسلامی طریقہ یہ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کریں۔ گوشت تقسیم کریں۔ گوشت غریبوں، ضرورت مندوں اور خاندانوں کے افراد میں تقسیم کریں۔ کچھ بچے کی ماں کو بھی دینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ دعائیں پڑھیں۔ عقیقے کے دوران بچے کے لیے برکت اور حفاظت کے لیے دعائیں کریں۔ بچے کا سر منڈوائیں اور بالوں کا وزن کریں۔ اس کے بعد بالوں کا وزن صدقے کے لیے چاندی اور سونے کی مقدار کا حساب لگایا جاتا ہے۔ صدقہ دینا، صدقے میں چاندی یا سونے کے حساب سے رقم دیں۔ بچے کے لیے پاکیزگی اور حفاظت کے لیے دعوت کے ساتھ منائیں۔ اس موقع کو دعوت ولیمے کے ساتھ منائیں۔ خاندان، دوستوں اور برادری کو مدعو کریں۔ بچے کا نام رکھیں۔ بچے کا نام رکھنے کا موقع دیں۔ ایک خوبصورت اور معنی خیز اسلامی نام کا انتخاب کریں۔ یاد رکھیں عقیقہ بچے کے لیے برکت، تحفظ اور پاکیزگی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اور رزق میں کشادگی عطا فرما، بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔